یہ تو ابھی صرف 25 سال پہلے کی بات ہے۔ کم از کم 2 نسلیں زندہ ہیں جنہوں نے بدترین بدامنی، تشدد، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان والے افغانستان کو چند مہینوں میں امن و آتشی اور انصاف کا گہوارہ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس قیام امن کے اثرات اس قدر متاثر کن تھے کہ اس نے پاکستان سے لے کر دنیا بھر تک ہر اس طبقے کو حیران و پریشان کر دیا جو اسلام کی نشاط ثانیہ اور نفاذ شریعت کے خلاف گزشتہ کئی 100 سال سے جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھر کی نظروں میں مسلمانوں کا ایک خونخوار، ظالم اور غیر مہذب چہرہ بڑی محنت سے تخلیق کر رکھا ہے۔ یورپ پر علم و عرفان اور تحقیق و جستجو کے تمام دروازے ہسپانیہ کی مسلم تہذیب نے کھولے تھے، اور اسی کے زیر اثر اسپین کے پڑوس میں واقع اٹلی میں 1456 میں سب سے پہلے تحریک احیاء علوم رینیسانس شروع ہوئی۔ اس علمی عروج میں سائنس، ادب، فنون لطیفہ اور آرٹ نے بہت ترقی کی۔ اس احیاء علوم کے نامور لوگ قرطبہ، غرناطہ اور تتیلیہ کے مسلم علمی مراکز سے فیض یاب تھے، لیکن صلیبی جنگوں میں عیسائی جہادی ضروریات کے پیش نظر سب سے پہلے انہی مسلمانوں کے لیے قدیم یونانی نفرت انگیز لفظ بربر استعمال کیا گیا، جو وہ اپنے علاوہ ہر قوم خصوصاً مصریوں اور ایرانیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے بربریت کا لفظ 9ویں صدی عیسوی میں استعمال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جتنے خونی، ظالم اور متشدد تصورات جو اس لفظ کے ساتھ گزشتہ صدیوں سے جڑے ہوئے تھے، سب کے سب مسلمانوں پر چسپاں کر دیے گئے۔ بربر سے بربریت نکلا، اور پھر تاریخ کی کتابوں، مصوروں کی تصویروں، کہانیوں کے کرداروں، یہاں تک کہ کھیل کھلونوں میں بھی ایک داڑھی والے چہرے پر پگڑی پہنے، جبہ و دستار میں ملبوس شخص کو ظالم، جادوگر، قاتل، اغوا کار وغیرہ کے روپ میں پیش کیا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ جدید دور کے کارٹونوں تک آج بھی چلتا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے ماحول اور نظام تعلیم میں جوان ہونے والے بچے کو بتانا ہی نہیں پڑتا کہ ایک مسلمان بنیادی طور پر ظالم، جاہل، گنوار، بد تہذیب اور اجڑ ہوتا ہے۔ افغانستان کا المیہ یہ ہے کہ اس کی 4 کروڑ آبادی میں سے 99.9% مرد اور عورتیں ایسی ہیں جن کے ملبوس ان قرون وسطیٰ کے مسلمانوں جیسے ہیں جنہیں آج بربر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ افغان عورتیں مکمل حجاب کرتی ہیں۔ ظاہری زیبائش کے معاملے میں پشتون، ازبک، تاجک، ترک، ہزارہ یا کسی اور افغانی قوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ افغان معاشرے میں ہندو یا سکھ عورت بھی مشہور عام شٹل کاک برقعے میں ملبوس ہو کر بازار میں آتی ہے۔ افغان معاشرے میں اسلام اس قدر رچا بسا ہوا ہے کہ کوئی پشتون اگر کسی کو نماز نہ پڑھتے یا روزہ نہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے مسلمان ہونے کی غیرت نہیں دلاتا، بلکہ کہتا ہے تم کیسا پشتون ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتا۔ یہی وجہ ہے کہ عام افغانوں کی بازاروں، گھروں، دکانوں، سکولوں، یہاں تک کہ کھیل کے میدانوں کی بھی تصویریں کھینچ کر یا ویڈیو بنا کر یورپ میں دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ دیکھو مسلمان دہشت گرد اپنی معمول کی زندگی گزارتے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں، تو یورپ کے ماحول میں پلا بڑا بچہ فوراً یقین کر لے گا۔ پروپیگنڈا کی اس قسم کو جدید زبان میں پروٹوٹائپ کہتے ہیں، یعنی پروپیگنڈے کے زور سے یہ ثابت کرنا کہ ایک پینٹ، قمیض اور ٹائی پہننے والا شخص باعلم، مہذب اور نرم خو ہوتا ہے، جبکہ ایک شلوار قمیض اور پگڑی پہننے والا جاہل، گنوار اور تند خو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پگڑی اور شلوار قمیض کے برعکس وہ افغان نوجوان جو شیو کرواتے ہیں اور مغربی ملبوس پہنتے ہیں، وہ اپنی غیر معمولی وجاہت و خوبصورتی کی وجہ سے ایک دم مغرب کے کسی بھی نائٹ کلب کے ڈانسنگ فلور پر خواتین کی مرکز نگاہ بن جاتے ہیں۔ یہ 1% مغرب زدہ افغان وہ ہیں جو گزشتہ 40 سالوں سے روسیوں اور امریکیوں کے لیے باحیثیت مترجم، گارڈ وغیرہ بہترین مددگار ثابت ہوئے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو کبھی کابل کی رونق بازار ہوا کرتا تھا۔ مدتوں دنیا بھر کا افغانستان سے تعلق اور رابطہ صرف کابل شہر تک ہی محدود تھا۔ یہ شہر مغربی تہذیب کا شاندار عکس تھا۔ مردوں اور عورتوں کے ملبوس اور تفریحی جاذب نظر ماحول سے کسی کو یہ اندازہ تک نہیں ہوتا تھا کہ بقیہ 99.9% افغانستان کابل کی اس مصنوعی پیوند کاری سے بالکل مختلف ہیں۔ پشتونوں کے وہ علاقے جو برطانوی ہندوستان میں انگریز کے زیر تسلط آ گئے تھے، وہاں کے پشتون بھی آج افغانستان کے پشتونوں کو نسبتاً گنوار اور غیر تہذیب یافتہ اور جاہل تصور کرتے ہیں۔ اس کی شاندار مثال کوئٹہ شہر میں آباد کانسی قبیلے کی لکھنوی آداب سے مرسا پشتو کے مقابلے میں افغان کی اکھڑ لہجے کی پشتو کا واضح فرق ہے۔ مغربی دنیا سے افغانوں کو باحیثیت مجموعی تعارف آج سے ٹھیک 40 سال قبل ہوا، جب جمہوری یورپ کا بدترین دشمن سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا اور افغانوں نے اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ ان 40 سالوں میں افغانوں پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، لاکھوں مضامین تحریر ہوئے،
کئی 100 فلمیں اور ڈاکومنٹریاں بنائی گئیں۔ ان تمام سے صرف یہ تاثر ابھرتا کہ افغان بنیادی طور پر ایک جنگجو قوم ہیں، آزادی پسند ہیں اور اپنی تہذیب کے تحفظ کے لیے جان دینا جانتی ہے۔ لیکن یہ تبصرہ کبھی کسی نے نہیں کیا تھا کہ یہ قوم سوویت یونین کو شکست دے کر مستقبل میں ایک پرامن، جدید اور علم اور سائنس سے آراستہ معاشرہ بھی قائم کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روس کی افواج افغانستان سے نکلیں اور افغان جہادی گروہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگے تو ایسا کچھ مغربی اسکالروں کی پیشگوئیوں کے عین مطابق تھا۔ تمام تبصرہ نگار اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ روس اور امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان میں امن ختم ہو جائے گا، لیکن ان تمام لوگوں کی خواہشوں کے برعکس خون ریزی کے اندھے طوفان میں جب 1995 کو اسی افغانستان میں طالبان نے امن و امان کی ایک ایسی فضا قائم کر کے دکھا دی تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ دنیا بھر کے مبصرین یہی ایک فکرہ اپنی تحریروں میں اکثر استعمال کرتے تھے۔ افغانستان میں قبرستان کا سکوت ہے۔ یہ تھا اس نفرت کا پہلا اظہار جو طالبان حکومت کی اچانک کامیابی کے بعد دنیا بھر کی جانب سے کیا گیا۔ افغانستان میں مدتوں بعد قیام امن کو قبرستان کی خاموشی کا نام دینے والے بخوبی جانتے تھے کہ یہ افغان تاریخ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قبائل میں بچے ہوئے افغان معاشرے کو جس طرح گزشتہ 15 سال کی افغان جنگ نے اسلحے سے لیس کر دیا تھا، وہاں امن قائم کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ مزید حیرانی کی بات دنیا بھر کے لیے یہ بھی تھی کہ وہ افغان جو بندوق کو اپنا زیور سمجھتے ہیں، ان سے اس ضمانت پر اسلحے لے لیں کہ جب ہم طالبان تمہاری نگرانی کے لیے موجود ہیں تو تمہیں اسلحہ اپنے ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جاری ہے۔ نوٹ: ایک 7 سالہ بچی بری طرح جھلس گئی ہے جس کے والدین کے پاس علاج کے لیے سرمایہ نہیں۔ کوئی صاحب خیر اس نمبر پر رابطہ کر کے علاج کروا دیں۔